الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس شروع کرنے سے پہلے چند سوالات ہم لے لیتے ہیں، اور آج 3 سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا سوال جناب خادم محمد، آپ کا خادم محمد ذیشان بریلی شریف، انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ نے فرمایا تقریر میں کہ قرآن نام نہیں ہے صوت کا کیونکہ وہ حادث ہے، لہٰذا اس پر اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن نام ہے الفاظ کا، بعض کہتے ہیں قرآن نام ہے معانی کا، بعض کہتے ہیں قرآن نام ہے الفاظ و معانی کا۔ اور پھر اس سوال کی مزید تفصیل کی ہے، تو کہتے ہیں اب اعتراض یہ ہوا کہ الفاظ اور معانی یا دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، حالانکہ دونوں حدیث ہیں، تو پھر قرآن کس چیز کا نام ہے؟ میں جواب کے طور پہ، حالانکہ اس کے جواب میں بڑی تفصیل کی ضرورت ہے، میں یہ عرض کروں کہ علم کلام میں، عقیدے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو متکلمین یوں فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ قدیم غیر مخلوق، یعنی قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ صفت الہی ہے اور وہ حادث نہیں ہے۔ اور یہ جو تعریفیں ہیں، قرآن نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے، قرآن جو ہے نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے، تو اس میں کہتے ہیں القرآن و کتاب اللہ، جیسا کہ منار میں ہے القرآن و کتاب اللہ المنزل علی رسول اللہ، اور اس طرح سے تفصیل ہوتی جاتی ہے۔ تو وہ اصولیین کے نزدیک قرآن پاک کی تعریف ہے جس کی فروع میں ضرورت پڑتی ہے، اصول میں نہیں، یعنی مسائل شرعیہ میں۔ مثال کے طور پر جو ہے نماز میں ہم قرآن کریم کی تلاوت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے تلاوت ہونی چاہیے کہ آواز نکلے اور خود سن سکے، یہ کم سے کم جو ہے ریکوائرمنٹ ہے تلاوت کی۔ تو دیکھیں صوت کے ساتھ اس کی تعریف کی گئی، اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ تو ہمارے لیے مسائل شرعیہ کے اس بات کے لیے وہ الفاظ اور معانی، نظم اور معنی کے مجموعے کا نام، یہ اس معنی میں تعریف کی جاتی ہے۔ جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کلام اللہ، یہ صفت الہی قدیم ہے، اور پھر اس کی نفی بھی کرتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ یہ اصوات و حروف سے مرکب نہیں ہے، اصوات اور حروف یہ تو حادث ہیں۔ اسی لیے بہار شریعت دیکھیں یا اور بھی عقیدے کی کتاب دیکھیں تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ قرآن وہ ہے جو متلو ہے، کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن ہے اور ہماری تلاوت حادث ہے، ہم نے جو لکھا وہ کلام اللہ ہے اور ہمارا لکھنا حادث ہے، جو ہم نے پڑھا وہ کلام اللہ قدیم ہے اور ہمارا پڑھنا حادث ہے۔ تو اس طرح سے لکھا ہوتا ہے ہمارا پڑھنا، ہماری آواز۔ اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی تفصیل کی اس سوال کے حل میں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم چھونا بغیر وضو کے، تو قرآن کریم جو کلام اللہ صفت الہی، اس تک ایکسس کہاں ہے آپ کا کہ آپ کو چھوئیں؟ تو وہ مکتوب فی المصاحف جو ہے نا، جو نقوش ہیں، وہ جو محسوس ہیں، محسوس بالایدی، ان کا چھونا بغیر وضو کے یہ جائز نہیں۔ وہ اس مسئلے میں یعنی فرعی معاملات میں اس کو ایکسپلین الگ انداز سے کرتے ہیں، ورنہ عقیدے کے اعتبار سے جو قرآن کلام اللہ جو صفت الہی ہے، جو قدیم ہے، جو قائم بذات اللہ تعالی ہے، وہ ہے قرآن کلام اللہ۔ وہ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ تو مظاہر ہیں، دال ہیں اس پر، اور اس کی تفصیل زیادہ چاہیں گے تو انشاءاللہ اگلی مباحث میں اس کی تفصیل آئے گی۔ دوسرا سوال کسی صاحب نے کیا، آپ نے جو حوالہ وغیرہ پیش کیا کہ یہ مقام بیان ہے، جہاں پر جو ہے ہم ذکر کیا جا سکتا ہے، پھر آپ، ہاں یہ سوال کسی صاحب نے آڈیو کی شکل میں بھیجا کہ میں نے جیسا پڑھا اس میں
میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کے کہ وہ محمد عبدہ، تو نام حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیوں ذکر کیا گیا یہاں پہ، اس کو میں واضح کر رہا تھا کہ یہ مقام ذکر ہے، مقام بیان ہے، تو نام وہ خاص نام جو ہے، جو ذاتی نام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا ذکر فرمایا۔ اور تشریح میں یہ میں نے کہہ دیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی جگہ بیانات میں ان کا ٹائٹل رسول اللہ، نبی اللہ یہ آنا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور سے معنوی یعنی معنی وصفی میں لیا جائے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ندا میں جو ہے بعض علماء محققین کا یہ موقف ہے، جس میں اعلیٰ حضرت بھی ہیں، کہ نام سے ندا نہیں ہونی چاہیے۔ تو بلا شبہ وہ آیت کریمہ میں ندا ہے، اس سے یہ انداز ہوا کہ یوں بھی جو ہے جب ذکر آئے تو بجائے اس کے کہ نام لیا جائے رسول اللہ کہنا چاہیے، لیکن یہاں تو عقیدے کا بیان ہے تو تعین ضروری ہے کہ کس کے بارے میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی کہا گیا۔ تو اس لیے اس کی باقی یہ ہے کہ وہ جو حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعائے حاجت سکھائی، اس میں یا محمد کہا، تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ اپنے مقام پر مذکور ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ جب اس مقام پر آئے تو یا محمد کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہے۔ ایک سوال حضرت یہ تھا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، مقام عبدیت سب سے افضل کیسے ہے؟ اور دوسری یہ کہ رسالت کا معاملہ 40 سال پر جو ہے شروع ہوا اور نبوت تو حضور کو جو ہے پہلے ہی مل چکی تھی، تو اس کی تھوڑی سی صراحت۔ اور یہ دعوی نبوت کے لیے عقیدہ تحاویہ شریف میں غی کا لفظ آیا یعنی گمراہی ہے، تو یہ غی کا لفظ کے معنی میں کفر بھی آ جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ دعوی نبوت تو بلا شبہ یہ اشد کفر معلوم دیتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ جیسا کہ عقیدہ تحاویہ میں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و نبیہ، تو میں وضاحت یہ کر رہا تھا کہ عبد کو نبی اور رسول سے پہلے رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو وہ بتائی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے مانا، ایک مثال ایسی گزری کہ انہوں نے مقام عبدیت سے ہٹا کر کے مقام ابنیت دے دیا، تو اس سے احتراز کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا اس کا ذکر ہوا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ مقام عبدیت جو ہے وہ بڑا خاص مقام ہوتا ہے، اور وہ مقام رسالت یعنی خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عبدیت، نہ یہ کہ اور لوگوں کے مقام عبدیت۔ یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ نبوت سے افضل، ایک قول ہے، بڑا کنفیوزنگ کوشچن ہے یہ، تو یہ تو بالکل اگر اس طرح مطلقاً لے لیں گے تو علماء نے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، مگر یہ کہ ولایت النبی افضل من نبوتہ، تو یہ ایک الگ بات ہوگی، اس کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ نبی کی خود ولایت، تو اسی معنی میں کہ نبی کی عبدیت اس کے رسالت و نبوت سے اس کا مقام فروتر اور برتر ہے۔ آپ اس کی توضیح چاہیں گے تو میں اشارہ کرتا ہوں کہ عبدیت نام ہے تعلق عبد کا معبود سے، اللہ کے سے تعلق جو بندے کا ہے اس کا نام ہے عبدیت، اور رسالت جو ہے نام ہے بندے کا تعلق بندوں سے، جو رسول کا تعلق بندوں سے۔ تو کون سا تعلق اسٹرانگر ہے، کون سا تعلق جو ہے مقدس ہے، برتر ہے، بالا ہے؟ تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کی بارگاہ سے مربوط ہوتے ہیں، ادھر توجہ ہوتی ہے تو وہ عبد ہوتے ہیں، اور جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بندوں کی طرف ابلاغ و ترسیل کرتے ہوتے ہیں تو وہ رسول ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اور عبد دونوں ہیں وہ، لیکن رسالت کا منصب وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے منصب پہ ہوتے ہیں، یعنی اس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں تو مقام عبدیت میں ہوتے ہیں۔
تو مقام عبدیت تو نام ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، اور مقام رسالت کا تقاضا ہے کہ بندوں کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، ان تک پیغام پہنچائیں. تو بلا شبہ اللہ سے تعلق جو ہے وہ باقی لوگوں سے تعلق سے برتر ہے. تو یہ نہیں سمجھیں کہ عبدیت جو ہے وہ رسالت سے افضل ہے، بلکہ عبدیت رسول کے بارے میں ہم نے بات کی. اور کیا تھا؟ ہاں، اب ایک سوال انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرے تو اس میں علامہ امام طحاوی نے یہ فرمایا کہ وہ غی ہے اور ہوا ہے. تو یہاں پر غی جو ہے نا عام مفہوم میں شامل ہے، میں استعمال کیا، جو کفر کو بھی شامل ہے، اور بلا شبہ یہ غی جو ہے نا یعنی ختم نبوت کا انکار یہ کفر ہے. میں نے بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ضروریات دین میں سے ہے نا، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا صرف انکار نہیں بلکہ شک بھی جو ہے وہ کفر ہے، بلکہ توقف بھی کفر ہے. تو یہ ضرورت کی حد تک سوالات ہو گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام طحاوی فرماتے ہیں وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ. رؤیہ means رؤیت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار جنتیوں کے لیے حق ہے، یعنی ثابت ہے. بغیر احاطۃ ولا کیفیت، یہ دیدار الہی جو اہل جنت کو ہوگا وہ بغیر احاطے اور بغیر کیفیت کے ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رؤیت الہی یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے لیے ثابت ہے کہ نزدیک ثابت ہے. معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ علامہ نصفی نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے، اور ہم اس کی طرف جائیں گے کہ رؤیت باری تعالی دنیا میں آخرت میں، دنیا میں جو ہے وہ جائز ہے، ممکن ہے عقلاً و نقلاً، واقع نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی بارگاہ الہی میں رب ارنی انظر الیک، تو اس پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ محال دیدار الہی محال ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی خبر نہیں تھی کہ کیا کیا چیزیں اللہ کے بارے میں محال ہیں، اور اس کی دعا کریں، طلب محال کریں، یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے جو ہے یہ دعا کی، اگرچہ اس کے جواب میں یہ کہہ دیا گیا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ آگے کی بات ہو گئی. تو اس لیے یہ جو ہے نقلاً محال نہیں ہے اور عقلاً بھی محال نہیں ہے، کیونکہ جو موجود ہو وہ مرئی ہو سکتا ہے، جو معدوم ہو وہ دیکھا نہیں جا سکتا. عقل قبول نہیں کرتی کہ جو ہے ہی نہیں اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی موجود ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. عقلاً یہ بالکل جائز ہے. ان لوگوں نے اعتراض کیا اور انکار کیا اس وجہ سے کہ دیکھنے کی شرطیں ہوتی ہیں، دیکھنے کی کچھ جو ہے نا ریکوائرمنٹس ہیں کہ دیکھنا جو ہے وہ ابصار سے، نگاہوں سے ایسی دوری پر ہو، مرئی کہ بہت ہی زیادہ دوری پر نہ ہو، بہت ہی زیادہ قرب نہ ہو آنکھوں سے، بہت ہی آنکھ کے قریب لے جا کر کے سٹا دیں گے تو وہ چیز نظر نہیں آتی، اور ہزاروں مائل دور رکھ دیں گے تب بھی وہ چیز نظر نہیں آتی. تو ایک خاص ڈسٹینس یہ ریکوائر ہے. روشنی میں ہو، تاریکی میں ہو تو نظر نہیں آتی چیز. بندے کے پاس آپ کو بہت ساری شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں اللہ رب العزت کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہیں، نافذ نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اس کے جواب میں ہم نے یہی کہا کہ یہ قیاس الشاہد علی الغائب جو ہے نا، قیاس الغائب علی الشاہد یہ غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی موجود ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے. اور آج جدید دنیا میں کتنی ایسی چیزوں کو مرئی بنا دیا گیا ہے جو ہے باریک ہونے کی بنیاد پر اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا. ڈفرینٹ ٹول سے، مائکرو اسکوپ سے اور ڈفرینٹ چیزوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اگر موجود ہے تو وہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. رہی یہ بات کہ ایک خاص ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے،
دنیا میں دیکھنے کے لیے یا عام چیزوں کے لیے یہ شرط ہو سکتی ہے، مگر ہر چیز کے لیے ضروری ہے ایسی بات، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ورنہ پھر جو ہے آدمی سر اٹھائے اور آسمان ایک پل میں نظر آ جائے، حالانکہ آسمان کتنا دور ہے یہ پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے رؤیا حق ہے. ہاں یہ ہم کہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے امام طحاوی نے حق لأہل الجنہ کہا، کیونکہ حق ہے ضرور اور ممکن ہے دنیا میں، لیکن دنیا میں واقع نہیں ہے. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر واقع ہوئی رؤیت الہی تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اور وہ بھی ماورائے عالم لے جا کر کے، اس دنیا کی حد بندیوں میں نہیں. لأہل الجنت، جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا بغیر احاطہ. اور یہ دیدار کیسا ہوگا؟ نہ تو احاطے کے طور پر اور نہ کیفیت کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھنا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے حدود و نہایات کا احاطہ کر لے. نظریں جو ہیں اس کا تو احاطہ کر لیں تو وہ چیز نظر آتی ہے، اور احاطہ نہ ہو سکے چنانچہ ہم پیٹھ پیچھے کی چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ہم احاطہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، مڑنا پڑے گا، تو احاطہ کریں گے پھر چیز نظر آئے گی. ولا کیفیہ، اور کیفیت سے بھی نہیں، کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ لون اور سائز، مقدار اور حجم، یہ ساری چیزوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کلر کی چیز ہے، وہ کیا رنگ ہے اس کا، اور اس کی مقدار کیا ہے، اور وہ چکنی ہے کہ کھردری ہے وہ چیز، وغیرہ وغیرہ بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت کا دیدار جو ہے وہ بلا کیف ہوگا. اور یہ بات فرمایا کما نطق بھی کتاب ربنا، جیسا کہ ہمارے رب کی کتاب اس کی ناطق ہے، اس نے صراحتاً یہ کہہ دیا قرآن مجید نے، تو اس لیے یہ بات حق ہے اور ثابت ہے. قرآن مجید نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف نظر کرتے ہوئے. تو یہاں پر صراحتاً ناظرۃ الی ربہا، الی ربہا ناظرہ اے ناظرۃ، وجوہ ناظرۃ الی ربہا، ناظرۃ الی ربہا، تو نظر، اور خاص طور سے جب الی صلہ آئے نظر کا تو نظر سے نظر بالابصار ہی مراد ہے. ان لوگوں نے چونکہ یہ کہہ دیا، معتزلہ کی مصیبت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا عقلیات پر جو ہے وہ تولتے ہیں، اور جو بھی چیز عقل کے خلاف آئے اس میں یا تو تعویل کر دیتے ہیں یا اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور خبر احاد، اگر خبر متواتر ہے اس میں تعویل کر دیں گے، خبر احاد ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ. یہاں پر انہوں نے ناظرہ کو ان منتظرہ کے معنی میں کر لیا کہ اپنے رب کے انتظار میں ہیں. تو اس کا رد ہماری طرف سے یہ ہے کہ جب انتظار، نظر جو ہے انتظار کے معنی میں ہو تو اس کا صلہ الی آتا ہی نہیں ہے، اور الی جب آئے یہ نظر بالابصار کے معنی میں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے الی کو الی حرف جر کے معنی میں نہیں لیا، بلکہ اعلیٰ کی جمع یا واحد یا کس طرح سے لیا کہ دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. یہ سب تعویلات فاسدہ ہیں. کیا وجہ ہے ان سب چیزوں کے ارتکاب کی؟ کیوں نہیں صاف صاف بات کہی جاتی کہ بلا شبہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اور ہو سکتا ہے، جبکہ صریح حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ عین جو ہے وہ بدر کامل کی طرف نظر کرتے ہوئے، کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اسے دیکھتے ہو، اس میں کوئی شک ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح اپنے رب ذوالجلال کو دیکھو گے. یہ حدیث پاک میں خود ہے. تو اس لیے انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، یہ کہ تم لوگ عنقریب اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کہ اس کی دید میں کوئی شک نہیں کرو گے. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ جو ہے نا وہ تشبیہ المرئی بالمرئی نہیں ہے، تشبیہ الرؤیا بالرؤیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو کہ ایک خاص رنگ ہے، ایک خاص روشنی ہے، ایک خاص سائز ہے،
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے نہیں. جس طرح سے چاند کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہے تم کو، بالکل یقین ہوتا ہے، ایسی اپنے پروردگار کو دیکھو گے تو کوئی شک اور کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوگا. تو جب حدیث پاک نے یہ بات کہہ دی ہے تو بالکل واضح ہو گئی اور رؤیت باری میں کوئی شک نہیں ہے. فرمایا وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ، اور اس رؤیت باری کی تفسیر اور مفہوم اور معنی و مطلب بالکل وہی ہے جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور جو اس کے علم میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کیسے، احاطہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیف ہے، بلکہ کیف سے پاک ہے. کیسے ہوگا اور کب ہوگا، یہ سب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ارادہ کیا، جو اس کے علم میں ہے، اسی کے مطابق ثابت ہے. ہم اس کے بارے میں مزید نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیف کیا ہوگا اور کب ہوگا اور کیسے ہوگا. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں جو لکھا وہ یہ لکھا کہ رہا یہ کہ کیسے دیکھیں گے، تو یہ اس کا دیکھنا کیف سے پاک ہے. جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے کیسے دیکھیں گے. بہار شریعت میں یہ فرمایا وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ، اور رؤیت باری کے تعلق سے صحیح حدیث میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو باتیں آئیں، جو کچھ بھی حدیثیں وارد ہوئی، وہ اسی معنی پر محمول ہیں جیسا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا. اس میں بلا وجہ کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرما دیا تم لوگ دیکھو گے، یقیناً ہم لوگ دیکھیں گے. ہمارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو جیسا گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہی عمل فرماتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ دیدار الہی ہوگا تو ہمیں ہوگا. معتزلہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی نہیں ہوگا تو محروم رہیں گے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ چونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ دیدار الہی ہوگا، تو اس لیے کہہ دیا کہ اسی معنی میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مراد لیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوگا، تو جیسا حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہے. وَمَعْنَهُ عَلَى مَا أَرَادَ، اس کا مفہوم و معنی وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ارادہ کیا. لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَہِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، ہم اس معاملے میں جو ہے اپنی رائے سے تعویل کرتے ہوئے دخل اندازی نہیں کرتے، یوں ہی اپنے خواہشات نفسانی سے وہم کا شکار ہو کر کے بھی ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرتے کہ ہم کچھ جو ہے نا تعویل کرنے لگیں، جیسا کہ معتزلہ تعویل کرتے ہیں کہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کی نعمتوں کا دیکھنا، اس کی قدرتوں کو دیکھنا. یہ تب تعویلات ہم نہیں کرتے. اور جو لوگ بھی تعویلات کرتے ہیں کچھ خاص قسم کے اوہام کا شکار ہو کے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو قرب ایک خاص قسم کی ڈسٹینس ہو نہیں سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا. یہ سب جو ہے نا اس قسم کی یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، اور تفسیر بالرائے قرآن کریم میں حرام ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کہہ دیا گیا اسے ہم مانتے ہیں، جس طرح کہا گیا اسی طرح مانتے ہیں. ہم اپنی رائے کو دخل دے کر کے اس کا معنی اور مفہوم نہیں بدلیں گے اور اس میں کوئی بلا وجہ کی تعویل نہیں کریں گے. فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ. فرمایا اس لیے کہ سلامت نہیں رہا اپنے دین میں مگر وہی بندہ جس نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا، ان کی بارگاہ میں جھک گیا، اور جو کچھ بھی اس کے اوپر مشتبہ اور مشکوک ہوا اس کا علم اس کے جانکار اس کے عالم کی طرف پھیرا، وہی اپنے دین میں سلامت رہے گا. کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ جو اللہ اور رسول کی مراد ہے اسی معنی میں ہم مانتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنی تعویل فاسد سے ادھر ادھر کریں، یا تو غلط تعویل کر دیں یا پھر سرے سے انکار ہی کر دیں.
اور ہاں یہ ہے کہ اللہ و رسول کی بات جب سامنے آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو سمجھ میں نہ آئے، جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو رہا ہے، تو ایسے مفہوم ایسے موقع پر تو اس کا علم اس کے عالم کی طرف پھیرنا چاہیے کہ جو وہ چاہے، جو وہ جانتا ہے اور جو اس کی مراد ہے اسی کے مطابق ہم مانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اصل میں بڑا ہی اسلم طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ اب جو چیز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قرآن و حدیث کی، اس کو جانکار اور جاننے والے کی طرف پھیرا جائے۔ اور یہاں عالم سے مراد اللہ رب العزت ہے، کہ آیات متشابہات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت سے متعلق اور ان کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں اور وہ اس کا معنی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق اور شایان شان نہیں ہے، تو ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے بلکہ تفویض کریں گے کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور ہم وہاں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں لیکن وہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے جو ہے الرحمن علی العرش استوا کے بارے میں اہل سنت والجماعت خاص طور سے امام احمد ابن حنبل نے امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعہ، کہ استوا تو معلوم ہے، یعنی قرآن کریم نے جب کہہ دیا کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا تو استوا ہم مانتے ہیں اور یہ معلوم ہے ہم کو کہ استوا ہے رحمان کا، رحمان نے استوا فرمایا، لیکن کیسے استوا فرمایا والکیف مجہول، وہ ہم نہیں جانتے۔ اور اس کے بارے میں پوچھنا یہ صحابہ کرام نے نہیں پوچھا، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں پوچھنا غلط مانتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرنا اور تفتیش کرنا یہ غلط ہے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ کی بارگاہ کے حوالے کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لیا وہی استوا سے مراد ہے۔ تو یہ ایک جو ہے تفویض کا طریقہ ہے، اور یہی اہل تحقیق کا طریقہ ہے کہ جو آیات متشابہات ہیں ان سب میں تفویض الی اللہ کیا جائے، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی جو مراد ہے وہی ہم مانتے ہیں۔ لیکن بعد میں خلف نے، یہ سلف کا طریقہ تھا، خلف نے کیا کیا کہ چونکہ جب کسی بات میں تفویض کرتے ہیں آپ اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ اللہ کی مراد ہے وہ ہم اس کو مانتے ہیں، اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو عام لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ اور زیادہ وہاں پہ کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آخر جو ہے نا ہے کیا ہے کیا ہے کیا۔ تو اس لیے اخلاق خلف نے یہ کیا کہ اس کی ایسی مناسب تعویل کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہ ہو، جس سے تعطیل نہ لازم آئے اور تشبیہ و تجسیم لازم نہ آئے۔ اس لیے ایسے لوگوں نے ید اللہ کی تعویل کر دی، تو اہل تحقیق نے ید اللہ کو کہا اللہ کا ہاتھ ید اللہ، ہم نہیں جانتے کیسا ہاتھ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا ہاتھ کہہ دیا گیا تو اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اہل تفویض۔ لیکن اہل تعویل یہ کہہ دیں گے کہ ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اسی طرح سے الرحمن علی العرش استوا، تو اس میں وہ اہل تعویل یہ کہہ دیں گے کہ استوا کا معنی استولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول جو ہے وہ عرش پر ہے، تو عرش بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور عرش جو ہے دنیا کی انتہا ہے، تو جب عرش اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ خلف کا طریق ہے، اور سلف کا طریقہ وہی تفویض ہے۔ لیکن یہ جو تعویل خلف نے کی، یہ تعویل اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، شان کے خلاف نہیں ہے، اور جو تعویل مجسمہ نے یا مشبہہ نے کی یا معتزلہ نے کی وہ تعویل فاسد ہے۔ آگے فرمایا ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم والاستسلام، اور اسلام کا قدم نہیں جمتا مگر تسلیم و استسلام کی پشت پر۔ تسلیم کا معنی ہے مان لینا، استسلام کا معنی ہے جھک جانا۔ تو اسلام کا قدم یعنی اسلام جو ہے وہ ایمان اسی وقت راسخ ہوگا جب کہ آپ تسلیم و استسلام کر لو، اور اس میں جو ہے نا قرید نہیں کرو کہ کیسے رویت باری ہوگی، کیسے استوا علی العرش ہوا، کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، وہ معلوم ہو جائے۔
تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی، ایسے موقع پر تسلیم و استسلام ہوتا ہے۔ تسلیم کا معنی جو اللہ کی مراد ہے وہ ہم نے مان لیا، اور استسلام اس کے سامنے جھک گئے، سرنڈر کر لیا، اب مزید ہمیں آگے اس کی جستجو نہیں کرنی ہے، تبھی جا کر کے اسلام راسخ ہوگا۔ فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ ولم یقنع بالتسلیم فہمہ حاجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصاف المعرفت وصحیح الایمان۔ تو جو ایسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرے کہ جس کے علم کو اس سے روک دیا گیا ہے، حضر الحظر روک دینا، ایسی چیز کو جاننا چاہے کہ جس کی جانکاری یا جس کا علم اس سے روک دیا گیا ہے، اور وہ تسلیم و رضا یعنی مان لینے پر اس کی سمجھ قناعت نہ کرے، تو حاجبہ مرامہ عن خالص التوحید، اس کا مقصد اسے خالص توحید خالص سے روک دے گا، اور معرفت صافیہ سے اور صحیح اور درست ایمان سے روک دے گا، کہ آپ نے ایسی چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے جو آپ کی پہنچ سے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم آپ سے روک دیا ہے۔ تو جب ایسی ممنوع چیز کو جاننے کے پیچھے پڑ گئے تو اصل چیز سے جاننے میں یہ چیز رکاوٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو جو ہے نا، جو اصل ایمان کی طرف جانا تھا، معرفت ربانی حاصل کرنا تھا، توحید خالص حاصل کرنا تھا، وہ اصل مطلوب و مقصود ہے۔ اور بہت سارے ایسے اسرار ہائے سربستہ ہیں کہ جن کے علم کو آپ سے روک دیا گیا ہے، اور آپ اسی کو جاننے کے پیچھے پڑ گئے، تو اصل مقصود سے یہ چیز رکاوٹ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو آپ کو توحید خالص حاصل نہیں ہو سکے گی، معرفت خالصہ حاصل نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ ایسی چیز کے جاننے کے پیچھے پڑ گئے جس کا علم آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال ہے تقدیر کی حقیقت کی معرفت۔ جب صاف قرآن حدیث پاک میں کہہ دیا گیا کہ تقدیر کی معرفت کے پیچھے نہیں پڑو، تقدیر جو ہے نا سر من اسرار اللہ ہے، اللہ کا راز ہے، تو اب پیچھے پڑ جانا کہ تقدیر ہے کیا ہے کیا ہے کیا، تو سفر آپ کا رک گیا نا۔ معرفت ربانی کی طرف جہاں پڑھنا تھا آپ کو، وہ سفر رک گیا، تو آپ کا مقصود و مطلوب تو جو ہے آپ سے محجوب ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھ کو تسلیم اور رضا پر قناعت کرنا تھا۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا وہ خالص توحید اور صافی المعرفت اور صحیح الایمان، ان سب چیزوں سے روک دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مُوَسْوَسًا تَائِهًا شَاكًّا لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا۔ یہاں پر بھی علامہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اگر توحید خالصی سے وہ روک دیا جائے کہ توحید ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے اس نے اختیار کیا، مگر اصل توحید تک نہیں پہنچ سکا، معرفت جو ہے نا کچھ آثار اور افعال سے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا اور کچھ سمجھ میں آئی بات، لیکن اصل معرفت ربانی اسے حاصل نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ کفر و ایمان کے درمیان جو ہے وہ متذبذب رہے گا، کہ کبھی کچھ باتیں کفر کی اس کے دماغ میں آ رہی ہیں، کچھ باتیں ایمان کی، ایمان راسخ نہیں ہو سکا، تو کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے نا پھرتا رہے گا۔ اور اسی طرح تصدیق و تکذیب کے درمیان، کہ کبھی تصدیق کی طرف جائے گا اور کبھی اس کا دل تصدیق نہیں کرے گا، تکذیب کی طرف بڑھے گا، یا کچھ چیزوں کی تصدیق اور کچھ چیزوں کی تکذیب۔ اسی طرح سے اقرار اور انکار، کہ کچھ باتوں کا اقرار کرے گا اور کچھ باتوں کا انکار کرے گا، یا زبان سے تو اقرار کرے گا لیکن دل سے انکار کرے گا، تو اقرار و انکار کے درمیان وہ پھرتا رہے گا۔ موسوسن تائہن شاکن، اس حالت میں کہ شیطانی وسوسہ جو ہے نا اس کے دل میں آ چکا ہوگا، وسوسے کا شکار ہوگا، وسوسے اور زیادہ آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج کل بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں کہ وسوسہ بہت زیادہ آتا ہے، دل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ تائہن، حیران و پریشان، تاہا یتی ہو، ادھر ادھر جو ہے نا بھٹکتے پھرنا، شاکن، شک میں پڑ جانا، شک کرتے ہوئے، تو اس میں ایمان کی حرارت اور یقین کی جو ہے تازگی اور اس کی قوت
اور استحکام یہ سب کچھ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا، وسوسے کا شکار ہوگا، اور پھر گمراہی کی طرف بڑھے گا اور شک کی طرف کا شکار ہو کر کے لا مؤمنا مصدقا، نہ تو وہ دل سے مانے گا، نہ زبان سے تصدیق کرے گا، ولا جاحدا مکذبا، اور نہ ہی وہ جاحد مکذب ہوگا، بلکہ آدھا آدھا، کچھ بیچ میں تصدیق بھی کر رہا ہوگا اور کچھ تکذیب بھی کر رہا ہوگا، دل سے کچھ مانتا ہوگا، کچھ چیزوں کا انکار کرتا ہوگا، زبان سے کچھ چیزیں مانتا ہوگا، کچھ چیزوں کا انکار۔ یہ کیسے، یہ کیا مطلب ہے کہ نہ تو مومن مصدق ہوا نہ جاہد مکذب؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ تو پتا ہے اسے، جب کچھ پتا ہے تو مکمل جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے، وہ جھٹلانا بھی جو ہے نا، اصل مکذب بھی نہیں ہو پایا وہ، کیونکہ کچھ اسے پتا ہے، اور اصل باتیں پتا نہیں ہے تو مکمل جو ہے وہ مومن بھی نہیں ہو پایا۔ یہ بڑی خرابی ہے اس کے لیے۔ مگر یہاں سے پتا چلا کہ امام طحاوی کا جو موقف ہے، جو ان کا اپنا مذہب ہے، وہ وہی مذہب اسلاف ہے جو اہل تحقیق کا ہے، وہی جو ہے جو اعلیٰ حضرت کا بھی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ ہمارا بھی موقف اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کے متعلقات میں وہی اہل تحقیق کا مذہب ہے کہ ہم جو ہے وہ تعویل پسند نہیں کرتے اپنے لیے، بلکہ تفویض پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کنز الایمان میں ایسے مقامات پہ دیکھو گے تو ترجمہ بھی کرتے ہیں، جیسے آیت استہزاء کے بارے میں استہزاء فرماتا ہے، وہی لفظ استعمال کر دیتے ہیں، استوا فرمایا، اس کا معنی ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اہل تفویض اس کا جو ہے نا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں، بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ تو اس میں امام طحاوی نے بھی جو یہ رنگ اپنایا ہے، دیکھیں کتنی تفصیلات کی ہیں، بار بار مترادفات کے استعمال سے، تاکہ لوگ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لیں، جھک جائیں، تسلیم کر لیں، اس میں جو ہے نا مزید تعویل کی طرف نہ جائیں کہ مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے، بلکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے تسلیم و استسلام سے کام لیں۔ آگے فرماتے ہیں ولا يصح الایمان بالرؤیۃ لاہل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم اذ كان تأویل الرؤیۃ وتأویل كل معنى يضاف الى الربوبیۃ بترک التأویل ولزوم التسلیم وعلیہ دین المسلمین۔ فرمایا کہ ایمان بالرؤیا، کیونکہ دیدار الہی کی بات ہوئی تو دیدار الہی پر ایمان اہل جنت کے لیے ثابت نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں پر پھر کہا اہل دار سے پہلے کہا اہل جنت، کیونکہ حدیثوں میں اہل جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی جو دولت جنتیوں کو ملے گی حدیث پاک میں ذکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور ساری نعمتیں دیکھ چکے ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ کیا تمہیں جنت میں کوئی کمی پائی؟ سب کہیں گے کوئی کمی نہیں، ساری نعمتیں تو ہیں، تو کیا میں تم کو اس سے بڑھ کر کے نہ دے دوں؟ وہ بھی سوچیں گے کہ اس سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت حجاب ہٹا دے گا اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس وقت وہ خوشی ہوگی جو خوشی کبھی بھی میسر نہ ہوگی۔ تو یہی فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر کے، وہ رضا جو ہے نا دید پر حاصل ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان بالرؤیا جنتیوں کے لیے اہل دار السلام سے مراد، حالانکہ دار السلام جنت کے 8 مراتب اور چند مراتب میں سے ایک مرتبہ بھی ہے، لیکن یہاں دار السلام سے مراد جنت ہے، اس کے تمام جو ہے جتنے بھی لیولز ہیں سب کو شامل ہے۔ تو جنتیوں کے لیے ایمان بالرؤیا صحیح نہیں ہوگا جب لیمن اعتبرها بوہم، جو اس کو وہم سے مانتا ہو، یعنی وہم کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، اپنے یعنی وہی تعویل، اپنی فکر اور اپنی عقل لگا کر کے کچھ نہ کچھ اس میں قیود اور شرطیں لگا کر کے کہتا ہو کہ یہ مطلب ہے دیکھنے کا، یہ مطلب ہے دیکھنے کا، تو اس کا ایمان بالرؤیا صحیح نہیں ہے۔ او تأولها بفہم، یا اس کی تعویل اپنی سمجھ سے کرتا ہو۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہم سے اس کو ماننا یا فہم سے اس کو ماننا، وہم سے جزیات کا ادراک ہوتا ہے، فہم سے کلیات کا ادراک ہوتا ہے، مگر اس معنی میں دیدار الہی اس معنی میں نہیں ہے جو احاطہ ہو،
کہ فہم سے جس کا ادراک ہوتا ہے احاطے کے بعد ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر ایک کو محیط ہے اور اس کو کوئی محیط نہیں، وہ کسی کا محاط نہیں ہے. تو اس لیے حقیقت باری تعالیٰ تک لوگوں کی عقلیں پہنچ جائیں یہ محال ہے. تو اس لیے فہم اور وہم سے ایمان بالرؤیا نہیں ہو سکتا. اذ کان تأویل الرؤیتی، کہ کیونکہ دیدار الہی کا مفہوم و معنی اور اسی طرح سے ہر اس صفت اور ہر اس معنی کا مفہوم و مطلب جو ربوبیت کی طرف منسوب ہو، اس کا معنی جو ہے وہ ترک تعویل ہی ہوگا اور لزوم تسلیم، کہ اس کا جو بھی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ ہم مانتے ہیں، اور ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے. ہم ساری تعویلات چھوڑتے ہیں اور وہاں پر تسلیم کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اسی پر مسلمانوں کا دین ہے. بعض نسخے میں ہے وعلیہ دین الرسل، ہے نا، رسولوں کا دین یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام طحاوی کا مذہب بھی یہاں پر تفویض والا ہے. بالکل جو ہے وہ تسلیم اور تسلیم اور تسلیم، بار بار کہیں تسلیم و استسلام، یہی ایمان بالرؤیا کی درستگی کا طریقہ ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ ضَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنزِيهَ، اور جو نفی اور تشبیہ سے اجتناب نہ کرے وہ پھسل گیا اور تنزیہ کو وہ پا بھی نہ سکا. اصل میں یہ بات جو ہے امام طحاوی نے مشبہہ، مجسمہ اور معتزلہ کے رد میں فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے صفات کا ذکر قرآن مقدس میں یا حدیثوں میں آئے جس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عقل میں نہیں آتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہونا یا استوا ہونا، تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر اس کی نفی ہی کر دی. جیسے دیدار کی نفی کر دی کہ دیدار کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، جسم ہونا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو دیدار ہوگا ہی نہیں. اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسی نفی سے بچنا ضروری ہے. جب رؤیا یا ید یا استوا علی العرش یا اس جیسے متشابہات قرآن مقدس میں ہیں تو ان کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار کرنا ہوا. اس انکار سے بچنا ہوگا. اس انکار سے کیوں بچے یہ لوگ؟ کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے نا اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی شان کے خلاف ہم بول دیں گے. حالانکہ خود جو ہے نا وہ اللہ کی شان کے خلاف چلے گئے، معطلہ ہو گئے، صفات کو معطل کر دیا انہوں نے. تو ایسی نفی سے بچنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں وہ جو کچھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو شریعت میں وارد ہوئی چیزیں وہ سب کے سب ثابت ہیں، ہم اس کی نفی سے بچتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، اور تشبیہ سے، کہ یہ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں تعطیل سے بچنا ہے، معطل نہیں کریں گے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ ہے قرآن مقدس میں تو جیسا ہاتھ ہوتا ہے ویسی ہاتھ مانیں گے. الرحمن علی العرش استوا، استوا کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، تو جیسے ہم جسم پر بیٹھتا دیکھتے ہیں کہ ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے اور اس کو کچھ احاطہ ہوتا ہے، کچھ حدود ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے الرحمن کا عرش پر بھی استوا مانتے ہیں. تو یہ مشبہ ہو گئے، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی غلط ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نفی اور تشبیہ دونوں سے جو بچے گا، جو نہیں بچے گا وہ گمراہ ہو گیا، وہ پھسل گیا. ولم یصب التنزیہ، وہ تنزیہ پا بھی نہ سکا. کیونکہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جن لوگوں نے صفات کی نفی کی وہ تنزیہ کی وجہ سے کی. وہ سمجھا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے بری ہے، تو کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ پر ہی ہم ایمان لائیں، اس کی تقدیس اور تسبیح کریں اور عیوب سے اسے پاک قرار دیں. اس طور پر انہوں نے تنزیہ کے پیش نظر انہوں نے صفات کی نفی کی، مگر وہ تنزیہ تک تو پہنچ نہیں سکے. اسی طرح تشبیہ کا قول کیا انہوں نے، وہ بھی تنزیہ کے لیے، اور اصل تنزیہ تک پہنچ نہیں سکے. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیة منعوت بنعوت الفردانیة لیس فی معناه احد من البریہ. کیونکہ ہمارا رب جل وعلا وہ وحدانیت کی صفت سے موصوف ہے اور فردانیت کے اوصاف سے متصف ہے.
یہ سب مترادف الفاظ ہیں، موصوف منعوت، صفات نعوت، وحدانیت و فردانیت، تاکید کے طور پر امام طحاوی یہ لاتے جا رہے ہیں کہ صفات وحدانیت اور صفات فردانیت کے ساتھ متصف ہے. لیس فی معنہ احد من البریہ، مخلوقات میں سے کوئی اس کے مفہوم اور معنی میں نہیں ہے. اس لیے جو ہے ہم کو جو ہے تنزیہ کرنا ہے اور نفی و تشبیہ سے بچنا ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے تشبیہ دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں وہ ایسی ہیں جیسے کہ مخلوقات کے لیے ہیں، تو پھر لیسا کمثلہ شیء کیسے ہوگا، ثابت آئے گا؟ اس کے اللہ تعالیٰ کے مثل تو بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، سارے اجسام مثل ہو جائیں گے، ہاتھ پیر والے مثل ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات وحدانیت سے متصف ہے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے. جو اس کی صفت ہے وہ بالکل جو ہے وحدانیت اس میں پائی جاتی ہے، فردانیت اس میں پائی جاتی ہے، یکتائی اس میں ہوتی ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا، بے مثل و بے مثال. تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات. اللہ تبارک و تعالی حدود و غایات سے ماورا ہے، ارکان و اعضاء و ادوات سے ماورا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی حدود و غایات میں محدود نہیں ہے. حد اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز، یہ جسم کے لیے حدود ہوتی ہیں. ایک جسم کی جو سائز ہے، جو مقدار ہے، جہاں وہ مقدار ختم ہو جاتی ہے تو وہ جسم کا آخری حصہ وہ حد ہے، اور جہاں ختم ہونے کے بعد جو باقی کی جو مسافت ہے، جو ایریا ہے، وہاں وہ جسم تو نہیں ہے، وہ غایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حدود و غایات سے پاک ہے، کیونکہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو کسی حد میں محدود نہیں ہے اور کوئی انتہا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ وہاں کہ وہ انتہا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ختم ہو جاتا ہو، معاذ اللہ. یہ سب جسم و جسمانیات کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو حدود و غایات سے پاک ہے. والارکان والاعضاء والادوات، یہ ارکان و اعضاء یہ مترادفات ہیں، اور فرق کرنا ہو تو یوں کر سکتے ہیں کہ ارکان باقی جو ہے نا غیر ذوی الارواح کے لیے، اور اعضاء انسانوں کے لیے جو اعضاء سے حرکتیں کرتے ہیں. تو ارکان و اعضاء سے بھی پاک ہے، اور ادوات، ادات کی جمع ہے وسائل، کہ اصل تو ہے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے جس سے اس کا مین اسٹرکچر جس سے بنتا ہے، وہ ارکان و اعضاء ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ادوات ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ، انگلیاں پکڑنے کے لیے اگر انگلی کاٹ دیں یا ہاتھ کٹ جائے تو انسان تو ختم نہیں ہوتا، تو یہ اس کے لیے ادوات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی وسائل اور آلات سے بھی پاک ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کرتا ہے نا، اس کے لیے وہ وسائل اور ادوات اور آلات کا محتاج نہیں ہے. لا تست، یہ شش جہات، 6 جہتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاوی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 جہات میں محدود ہو. کسائر المبتدعات، مبتدعات جیسا کہ باقی تمام جو محدثات ہیں، مخلوقات ہیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جہات 6 کے اندر ہیں، جہت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہت میں محدود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہابیوں کا صریح رد ہے اس زمانے میں کہ وہابیہ اور نجدیہ جو ہے وہ جہت علو مانتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، اور آیات اور احادیث کو اسی پر جو ہے محمول کرتے ہیں. یہاں پر صراحتاً امام طحاوی نے کہہ دیا کہ جہات 6 اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاوی نہیں ہے، کیونکہ جہتیں بھی مخلوق ہیں، اور جہتیں تو اعتباری ہوتی ہیں. کوئی جہت علو ہے، اگر آپ پلٹا کھاؤ تو وہ جہت صفر ہو جائے، اور کوئی جو ہے وہ نیچا ہے تو کبھی کسی کے لیے وہ اونچا ہے. آپ کے لیے جو ہے وہ جو چیز جو ہے وہ آگے ہے وہ کسی کے لیے پیچھے ہے، یا آپ پلٹ جاؤ تو وہ آپ کے لیے پیچھے ہو گئی. تو ان کا مطلب کیا ہے جہات 6 کا؟ جہات 6 جو ہے یہ خود حادث ہیں، کیونکہ ان کا انتزاع ہوتا ہے کچھ چیزوں سے ان کا مفہوم و معنی سمجھا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے
جہات ستہ مفہوم ہوتے ہیں وہ خود حادث ہیں، تو جہات ستہ بھی کیا ہو گئی؟ حادث ہو گئی۔ آپ آسمان کو کہو گے کہ اوپر ہے اور زمین کو کہیں گے کہ نیچے ہے، تو نیچا جو مفہوم ہے، نیچ کا جو مفہوم ہے وہ زمین کا محتاج ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور زمینی نہ رہی تو، اور آسمان کے آپ محتاج ہوئے اوپر سمجھنے کے لیے، اور آسمانی نہ رہا تو اس لیے چونکہ آسمان و زمین سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور انہی سے جہات ستہ جو ہے مفہوم ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کا خالق ہے تو جہات ستہ کا بھی خالق ہے، تو پھر وہ جہات میں محدود اور محاط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جہت سے برتر و بالا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے جو جہت علو ثابت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات اور مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ جی، اور فرمایا والمعراج حق، اور معراج شریف حق ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى۔ معراج حق ہے، معراج حق ہے۔ معراج اصطلاحی طور پہ پورے سفر کو بول دیتے ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حرم مکی سے مسجد اقصی کی طرف اور وہاں سے آسمان دنیا اور پھر ساتوں آسمان اور پھر عرش و کرسی اور پھر سارے ماورا ثم ماورا تک کا جو سفر ہوا، تو پورے کو معراج بول دیتے ہیں۔ اور اگر اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو پہلے والے حصے کو اسراء کہتے ہیں، جو قرآن مقدس نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے سفر کو اسراء بولتے ہیں، رات کے مختصر سے حصے میں یہ سفر ہوا تھا، تو یہ اسراء فرمایا وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات لے جایا گیا۔ تو یہ جو اسراء ہے یہ دلیل قطعی، جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہے اس سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اسراء کا انکار کرے گا تو وہ ضروریات دین کا انکار ہے، وہ کفر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وعرج بشخصہ فی الیقظہ الی السماء، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو یعنی جسد کے ساتھ، یہ شخصیت سے بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روح کا سفر ہوا تھا، معراج روحانی معراج، تو بات یہ نہیں کہ روحانی معراج تو نہ جانے کتنی بار ہوتی رہتی ہوگی، یہ جسمانی معراج کی بات ہے۔ عرج بشخصی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو، آپ کے شخص اور آپ کے جسم اطہر کو لے جایا گیا فی الیقظہ، بیداری میں۔ یہ نہیں کہ خواب کا سفر تو ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں، کہاں سے کہاں ہو کے چلے آتے ہیں، تو یہ خواب کا سفر نہیں بلکہ بیداری کا سفر تھا۔ کہاں کا؟ آسمان کا۔ ثم، پھر اس کے بعد الی حیث شاء اللہ من العلا، اللہ نے جن بلندیوں کی طرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر دینا ہوا، سب کی طرف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے، یہ سب ثابت ہے۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اسراء جو ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور پھر وہاں سے آسمان دنیا اور ساتوں آسمان تک جانا یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے، اور پھر اس سے بعد ماورا کا سفر خبر احاد سے ثابت ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گی، تو جو ان کا انکار کرتا ہو وہ یا تو پھر گمراہ ہوگا اور یا پھر فاسق اور بدنصیب ہوگا۔ ہم ہر حصے کو مانتے ہیں، پہلے والے حصے کو بھی، دوسرے والے حصے کو بھی، اور آخری والے حصے کو بھی۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک سفر ہوا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس لیے فرمایا الی حیث شاء اللہ من العلا۔ اور اس سفر میں اکرمہ اللہ بما شاء، اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز بخشا جن جن چیزوں سے چاہا، وأوحى الیہ ما اوحى، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمائی۔ چونکہ قرآن مقدس میں جو ہے وہ سورہ والنجم میں اسی طرح سے ارشاد فرمایا فأوحى إلى عبده ما أوحى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر صراحت نہ فرمائی کہ کون سی چیز کس بات کی وحی فرمائی، تو اس لیے یہاں بھی صراحتاً جو ہے وہ اسی طرح سے صراحت نہ فرمائی گئی۔ بعض لوگ جو ہے شوق رکھتے تھے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ، اس سفر میں آپ کو جو وحی ہوئی تھی
کس بات کی وحی ہوئی تھی؟ یہ شوق ملتا ہے، شوق کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ فرمایا سورہ والنجم میں ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے انکار نہ کیا جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی نگاہ سے انہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، تو یہ اسی کا بیان ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے بات ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا اس کا انکار نہ کیا، اس سے مراد کیا دیکھنا ہوا؟ دیکھنا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو یا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ دونوں تفسیریں یہاں پر موجود ہیں اور ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہی مانا کہ ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، دل نے انکار نہیں کیا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، بلا شبہ انہوں نے کیا، اور یہی موقف ہے بہت سارے صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ بہت سارے ائمہ کرام کا، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بڑے مؤید اور سپورٹر تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں، فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والأولیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور سلامتی کا نزول فرمائے، آخرت میں بھی اور اولیٰ میں بھی، یعنی دار آخرت میں بھی اور اس دار دنیا میں بھی، یا ابھی بھی اور اگلی گھڑی میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔